صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ واقعہ یہ ہے کہ میں جب اجین میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر دارالقضا ہونا چاہیے۔ یہ 2000 کی بات ہے۔ سن 2000 میں نے میٹنگ بلائی تھی جس میں تمام ہی علماء کو جمع کیا تھا، اور سبھی علماء نے مل کر کے اس پر اتفاق کیا تھا کہ ہاں اجین کے اندر دارالقضا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے نام طے ہوئے تھے کہ جو اس سلسلے میں معلومات کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے، جس میں میرا نام تھا، مولانا علی صاحب کا نام بھی تھا، اور اس طریقے سے اور بھی علماء تھے اس کے اندر شامل۔ میں اس سلسلے میں کوشش کرتا رہا۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ رحمہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ شروع میں خیال یہ تھا کہ دارالقضا قائم ہو جائے گا اور کوئی بھی قاضی یہاں پر آ جائیں گے جنہوں نے وہاں سے باقاعدہ طور پر اس کی ٹریننگ لی ہوگی اور وہ آ کر کے فیصلے کر دیا کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ الحاصل ایک وقت آیا اور مالیگاؤں جا کر کے میں نے یہ ٹریننگ حاصل کی 2004 کے اندر۔ واپس آیا تو علماء کے سامنے لا کر کے میں نے اپنی ڈگری کو رکھ دیا تھا کہ یہ میں کر کے آ گیا۔ پھر مسجد کمیٹی اور شہر کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مسجد کامدار پورہ میں دارالقضا کا قیام کیا تھا، جس کا پروسیڈنگ پورا موجود ہے اور جو دستخط تھے وہ بھی موجود ہیں۔ دارالقضا چلتا رہا ماشاء اللہ سے۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز میں یہ کہہ دوں کہ ایک بار میرے خلاف ایک کیس گیا تھا بمبئی ہائی کورٹ کے اندر، اس کا پروسیڈنگ میرے پاس موجود ہے کمپلیٹ۔ ایک کیس میں کر رہا تھا، اسٹے کے لیے وہاں پر ایک پارٹی گئی تو بمبئی ہائی کورٹ نے مجھے جو اسٹے دیا تھا اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو دی چیئرمین آف دارالقضا مسجد کامدار پورہ کے ڈی گیٹ اجین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بمبئی ہائی کورٹ نے اس دارالقضا کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس میں جو پارٹیاں بنائی گئی تھیں وہ 3 پارٹی تھی، جس میں سے ایک پارٹی دارالقضا کو مانا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بمبئی ہائی کورٹ نے بھی ہم کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ماشاء اللہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اس زمانے سے لے کر کے اب تک، اور ابھی تک اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا۔ بعد میں جا کر کے مولانا عارف ندوی نے اس میں نے سنا کہ انہوں نے جو جا کر کے ٹریننگ لی تھی اور انہوں نے کھول لیا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک اختلافی چیزیں ہیں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا نقصان ہوا کرتا ہے۔ امت کا نقصان ہمیشہ اس میں ہوا ہے کہ یہ لڑنے پر آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر لڑتے ہیں۔ امت کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوا کرتا ہے۔ یہ اختلافات ہونے نہیں چاہیے۔ آج ہمارے اوپر جس انداز سے وقت گزر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمیں چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں مل کر کے کام کریں۔ اس انداز کی کوئی بھی اختلافی چیز جو پیدا کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے کہ اس سے اختلاف بڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ بھی ہیں ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حامی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میری حمایت میں ہیں، یا اور لوگ ہیں ان کی بھی حمایت میں کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ امت اس طرح سے بڑھتی ہے اور مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف کیا رنگ لے گا اس کو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ وقت ہی بتلائے گا۔